اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات کی آیت 14 سے ہو رہا ہے۔ 49/14۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اس قرآنی نصاب میں، اہم سے اہم تر حقائق، ہدایات، احکام، قوانین، تاکیدات سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ آج کی جس آیت سے یہ درس شروع ہو رہا ہے، بڑی بنیادی آیت ہے۔ کہا کہ قالت الاعراب آمنا۔ اعراب یہ بدوی عرب جو تھے انہیں کہا کرتے تھے۔ حضری یا شہری تو بہت تھوڑے سے تھے، شہری کون سے تھے وہاں، اور ان میں بہت تھوڑی آبادیاں تھیں، وہ باقی ساری آبادی جتنی بھی تھی، اور وہ بھی بڑی سکیٹرڈ آبادی ہوتی تھی، لیکن وہ بہرحال صحرا نورد، خانہ بدوش، بدوی ان پہ مشتمل تھی۔ عام طور پہ انہیں اعراب کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام کے احاطے میں داخل ہو گئے، ابھی یوں ہی کہیں گے۔ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ اتنی اہم تفریق ہے، تمیز ہے جو دونوں میں کی گئی۔ ہمارے ہاں والی بات ہوتی تو وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مولوی صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، 6 کلمے پڑھا دیں، ایمان کی صفت پڑھا دیں، یا ایک آدھ کلمہ ہی صحیح، تو اس کے بعد اس کا نام بدل دیتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز جو اگر ہوگی تو ہوتی ہوگی، لیکن وہ تو ایمان ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ وہاں تو جان اور مال بیچنے کے لیے بیعت کی جاتی تھی، اس کا نام ایمان ہوتا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہیں کہنا یہ چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا، سرنڈر کر گئے ہیں، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں، اس کی اطاعت اختیار کر دی ہے۔ اسلمنا۔ اب اگر اس اسلمنا سے ہی ہم مسلمان کا لفظ لے لیں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیوں نہیں یہ ایمان کیوں نہیں تم لائے؟ کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا تمہارا ایمان؟ جو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کہو، تم ایمان نہیں لائے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ اب یہ فرق سامنے آ گیا۔ ایک ایمان ہے کہ جو زبان سے اقرار کر دیا جاتا ہے، میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا۔ یوں ہی لفظوں کو دہرانا ہی نہیں، بلکہ اگر سمجھ سوچ کے بھی یہ لفظ دہرا دیے جائیں تو اگلی شرط اگر پوری نہیں ہوتی، ایمان کا دل کی گہرائیوں میں اترنا، اسے قرآن ایمان تسلیم نہیں کرتا۔
अब देखना ये है कि ये ईमान का दिल में उतरना ये क्या माने रखता, ये कैसे उतरता है, कैसे मालूम हो कि ये दिल में उतरा है या नहीं, दूसरों को कैसे मालूम हो, खुद इस मुद्दई को कैसे इल्म हो इसका कि उसका ईमान उसके दिल में उतरा है या नहीं। अगले ही दो लफ्जों में बात वाज़ेह की, कुरान तो अपने हर दावे को खुद एक्सप्लेन कर देता है, उसकी वजाहत कर देता है, और वो इस तरह से कि वह इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैअ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब ये अगर इसके बाद इताअत करेंगे अहकाम खुदाबंदी की तो इनके अमाल में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो ये होगा सबूत इस चीज का कि ईमान दिल में उतर चुका है, जब वो ईमान जिसका इकरार किया है इनके अमाल से जाहिर हो, इनके अमाल सबूत दें इस बात का कि इन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, फिर वो दिल की गहराइयों में उतरा हुआ है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वो दिल में नहीं उतरा और उसे ईमान कहा ही नहीं जा सकता। तो अब बात यूं हो गई कि ईमान किसी बात के उस इकरार का नाम है जिसका सबूत उस इंसान के अमाल और किरदार और सीरत से। अगर उसकी तस्दीक उसके अमाल से नहीं होती तो असलमना वाली बात तक तो वो ठीक होगा, मुसलमान कौम का एक फर्द बन जाएगा, वो मोमिन नहीं होगा, उसे साहिब ईमान तस्लीम नहीं किया जा सकता। यहाँ बड़ी अहम बात हमारे सामने है, बल्कि अगली आयत भी आ जाए तो और वजाहत हो जाएगी। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, हकीकत ये है जो बात समझना चाहो कि फिल हकीकत मोमिन किसे कहते हैं, तो मोमिन वो हैं आमनु बिल्लाह व रसूल ही। ये बात तो है कि उन्होंने तस्दीक कर दी है, अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक कर दी, तस्लीम कर दिया, उसे हकीकत जान लिया, उसको उसकी सदाकत को तस्लीम कर लिया। सुम्मा लम यरताबू, और ऐसे तस्लीम किया कि उनके दिल में किसी किस्म का शक और शुबह बाकी न रहा। ये इकरार दिल के यकीन की हद तक पहुंच गया, किसी किस्म का शक और शुबह न रहा। और इतनी ही बात नहीं है अभी ईमान की, बात आगे आती है, वह जाहदू बे अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और फिर वो मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे बगैर किसी किस्म के अपने जाती मफाद या अगराज को सामने रखकर, सिर्फ उस मकसद के लिए जो खुदा ने मुतय्यन किया है उसके लिए वो मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे। यही हैं जिनको हम अमाल कहते हैं, वो ये करते रहे। कहा उलाए का हम सादिकून, ये हैं जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं। बड़ी अहम बात यहाँ सामने। आबादी के लिहाज से आज सारी दुनिया में शायद 1 अरब के करीब मुसलमान नाम रखाने वाली कौम है। जरा सोचिए तो सही कि इनमें कितने हैं जो कुरान के इस मेयार के मुताबिक ईमान वाले कहला सकते हैं। असलमना वाली बात तो और हो गई, यहाँ तो असलमना वाली बात भी नहीं है। हमने भी किसी इस्लामी ममलकत के सामने अपने आप को झुकाया नहीं है, सरेंडर नहीं किया, उसकी सवरेनिटी, उसकी हाकमियत आला तस्लीम नहीं की। है ही नहीं कोई इस्लामी ममलकत तो तस्लीम हम क्या करें। तो हम कैसे ये बन गए जो कुछ भी है। मुसलमान कौम थी, मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हम मुसलमान हो गए। यानी हमने उतना भी नहीं किया जितना कि उन आराब ने किया था जिनका जिक्र यहाँ आ रहा है, कि वो तो फिर भी बहरहाल एक इस्लामी निज़ाम या ममलकत के सामने झुक गए थे, सरे तस्लीम हम कर लिया था। तो हमने तो वो भी नहीं किया।
یہ جو غیر مسلم اسلام لانے والا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی کچھ کلمیں صحیح ان کو دہراتا تو ہے، سمجھدار ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے تو بہرحال اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں پیدائشی مسلمان جو زندگی کے کسی شعبے میں ہم نے اتنا بھی کیا ہو جو ایک عیسائی جا کے مسجد میں کرتا ہے؟ جو غیر مسلم ایمان لانے والا جتنا کچھ کرتا ہے، کیا ہم نے اتنا بھی کیا ہے؟ کچھ ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ نہ تو عرب کی طرح ہم نے وہ سر جھکایا کسی اسلامی مملکت کے ساتھ، نہ ہی ہم یہ غیر مسلموں کی طرح جیسے رسمی اسلام صحیح لانا، ہم تو رسمی ایمان بھی نہیں لائے ہوئے۔ تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی انسانی بچہ پیدائش میں نہ وہ مومن پیدا ہوتا ہے نہ کافر پیدا ہوتا ہے، اسے مومن بھی بننا پڑتا ہے، اسے کافر بھی بننا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ ورب کے سیغے، فعل کے سیغے قرآن کے اندر آئے ہوئے، ان الذین آمنوا ان الذین کفروا، جو ایمان اختیار کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ تو اختیار کرنے کی چیز ہے، آج خود ہی نہیں ہوتا۔ اب یہیں سے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کریم مسلمانوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کچھ نئی سی بات نظر آئے گی غالباً آپ، لیکن جس قسم کے اسلام اور ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اس میں قرآن کی باتیں تو نئی نظر ہی آئیں۔ 4/136 نسخے ہیں قرآن کے تو سامنے نکال لیجئے، ورنہ غور سے سنیے، الفاظ ہی سے تو بات چلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا مخاطب کی تخاطب خطاب کیا ہے یہ کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا یہ کسی ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو مخاطب نہیں کیا گیا، مخاطب کیا گیا ہے انہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، یوں کہہ دیجئے ہم مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یوں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مخاطب کر کے کہا کیا گیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسول والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو یوں کہو، اے مسلمانوں یوں کہو، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی۔ ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ کچھ پڑھنے کے بعد بھی کبھی ہم کھڑے ہو کے ہم نے سوچا کہ یا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے یہ کہ ایسا کرو، تو کچھ کیا اس کے بعد ہم نے؟ اس کی بھی تلاوت کر لی ہم۔ عزیزہ نے مانو تو کہاں اٹھنے والی بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہتا ہے آمنوا باللہ۔ 4/136 ایک اور حوالہ، کیونکہ بڑے اہم مقامات ہیں، جتنی زیادہ قرآن کی سند اور تائید ملتی چلی جائے دیتی چلے جانا چاہیے۔ 57 57/58 نہیں، یہ 58 نہیں ہے آیت، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ 28 57/28 67/28 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر آیا یا ایھا الذین آمنوا، پھر مخاطب پھر ہم لوگ ہی ہیں، یا وہی جن کو کہا ہے اس نے یا ایھا الذین آمنوا۔ بہرحال ہم جب کہا جائے گا تو ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہیں گے نا۔ کیا کہا؟ آمنوا اتقوا اللہ، اب ان قوانین خداوندی کی نگاہ کرو، وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول،
پھر ہمیں یہ کہا گیا ایمان، ہمیں الگ ہی نہیں کہا گیا، دوسروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ملا کے کہا گیا۔ یعنی اگر یہ بات یوں کہی جائے، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے مسلمانوں ایمان لاؤ، تو پھر تو ذہن میں بات بیٹھے گی نا کہ ہمیں کس کیٹیگری کے اندر بریکٹ کیا گیا ہے، کن کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے، اور یہ دعوت دی جا رہی ہے جیسا انہیں دعوت دی جا رہی ہے ویسی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ کم از کم ایک ریفرنس لے لیجئے، 2/، بات ہے غالب جی ہاں، یہ 2-3 مقام پہ آیا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان الذین آمنوا تو پہلے وہی آیا، سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا ترجمہ کر کے کیا بتائیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصرانی، ستارہ پرست، تابعین، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اور عمل صالح کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا کہا ہے، والذین ہادوا کہا، والنصارى کہا، والصابئین کہا، یہی 3 ہی گروہ تھے اس زمانے میں عرب کے ارد گرد، یہودی، نصرانی اور یہ صابئین جو ستارہ پرست جن کو کہتے تھے، یہی غیر مسلم تھے۔ قریش کو تو مشرکین میں شامل کیا قرآن نے، وہ تو الگ ایک گروہ تھا۔ یہی تھے اہل کتاب جو مدعی تھے اس بات کے کہ ہم خدا کی کتاب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، انہیں مخاطب کیا اور ساتھ جائیو ان الذین آمنوا بہم کہا، اور کہا کہ مان آمن، جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی۔ عزیزان من، ہمارے ایمان کو تو وہ ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، مسلمان قوم ہے، ایمان کس وقت تسلیم کرتا ہے؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، جو اس نے کہا ہے اگر یہ اطاعت کریں گے ان قوانین کی تو پھر بات سمجھی جائے گی کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا ہے۔ ابھی کچھ میں نے اور فرق بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ زبانی اقرار جسے ہم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن تو اس کو ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو جس اقرار کا مظاہرہ، ثبوت، صداقت اس اقرار کے مطابق عمل کرنا نہ ہو، وہ اسے ایمان نہیں تسلیم کرتا۔ 6/159، 6/159 کہتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت کسی شخص کا ایمان کام نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، موت کو دیکھ کے جب ایمان لائے، کیونکہ موت آنے کے بعد تو عمل کرنے کے لیے پھر وقت نہیں رہتا نا۔ تو اصل چیز تو وہ تھی ایمان کی کہ جس کے مظاہرے کے لیے اس نے عمل کر کے ثبوت دینا تھا، تو جب عمل کے لیے موقع ہی نہیں رہے گا تو وہ جو اس نے ایمان زبان سے دہرا بھی دیے چند الفاظ، تو وہ کہتا ہے یہ ایمان اس کو نفع کچھ نہیں دے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگلے الفاظ، او کسبت فی ایمانها خیرا، اور جس نے اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے اس کا ایمان اسے کچھ نفع نہیں دے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایمان کا دل کے اندر اترنا جو ہے
یہ کیوں کہا گیا؟ دل کے اندر اترنا کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو بات یہ ہے ایمان لانا، ان صداقتوں کی تصدیق کرنا، انہیں تسلیم کرنا، یہ کہنا کہ یہ حق ہیں، برحق ہیں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، ایک تو یہ بات ہے۔ اگلی چیز جو ہے اس کی کہ وہ اس کے اعمال و کردار سے ان کا ثبوت ملے جو جن چیزوں کا اس نے اقرار کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں اور مجھے فرق کرنا ہے، اور فرق یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سینکیے کے متعلق پوری تحقیق کی، تجزیہ کیا، کیمسٹری پڑھی، حکیموں سے پوچھا، ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ مہلک ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہو گیا اس بات کا کہ سینکیا مہلک، علم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے سینکیا پھانک دیا۔ یہ علم ہونا آپ کا جو ہے سینکیے کے مہلک ہونے کے متعلق، اس خالی علم ہونے میں نے تو کوئی کام نہ دیا آپ، وہ تو اس کے مطابق کام کریں گے آپ تو پھر وہ فائدہ دے گا نا۔ علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جو پیسی ہوئی چیز سفید سفید سی رکھی ہے اس میں وہ ہے کیا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ مہلک ہے یا مؤید حیات ہے، اگر آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ لا علمی میں سینکیا پھانک جائیں گے۔ وہ اور بات ہوگی علم نہ ہو، اور اگر آپ کو علم ہو اور اس علم کے باوجود آپ سینکیا پھانک، تو یہ علم ہونا، اس کا اقرار کرنا کہ سینکیا مہلک ہے، ثابت کرنا تقریریں کر کر کے اور لکھ لکھ کے اور دلائل دے کے اور مناظرے کر کے کہ سینکیا مہلک ہے، اور اس کے بعد سینکیا پھانکنے لگا، یہ اقرار، یہ تسلیم، یہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا اگر آپ نے سینکیا پھانک لی؟ یہ ہے وہ چیز دل کے اندر اترنے کی چیز جسے کہا، وہ نظر آیا کہ خالی دماغ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کی تصدیق کر دینا، دلائل سے ان کے متعلق قائل ہو جانا، یہ چیز ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگلی بات ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو بدلائل و براہین جانتا، بوجھتا، دیکھتا، بھالتا کہ وہ مہلک ہے، نقصان رساں ہے، اور پھر وہ اس کو پھانک لے اور اس کو کھا لے، اس کے مطابق کام کر لے، نقصان رساں کیسے کرے گا؟ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا، کیونکہ پاگل کے متعلق کہتے ہیں نا کہ پاگل اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ سارے ہی پاگل نہیں بس رہے ہیں آپ کے یہاں، یہ سب پگلا پن نہیں ہو رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ناجائز کمائی جو ہے وہ نقصان دہ اور ہلاکت انگیز؟ بتائیے کون نہیں جانتا؟ یہ جاننا اسے کچھ فائدہ دے رہا؟ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئے۔ بات محسوسات سے سمجھ میں آتی ہے، ہمارے یہاں جائز اور ناجائز کی تو بات ہی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے سگریٹ نوشی کے متعلق، سرطان ہو جاتا ہے اس سے، تپ دق ہو جاتی ہے اس سے، کتنے ہی اور امراض مہلک اس سے لاحق ہوتے ہیں، تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے، دکھایا ہوا ہوتا ہے، اس کو روز وہ سامنے آتا ہے، بڑی مہلک چیز ہے، دھڑا دھڑ پیے چلے جا رہے ہیں لوگ سگریٹ، وہ ٹی وی بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کش پہ کش بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھتا ہے ابو جان کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے تب تک اس سے پیدا ہوتی ہے، سرطان بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات آگے چل کے کہوں گا، نہیں وہ پہلے ہی کہہ دینی چاہیے۔
یہ تو یہ صاحب ہے نا کہ جو یہ پڑھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، شاید اس کے بعد ضرورت پڑے تو ثابت بھی کر دیں کہ اس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے، یہ زہر ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا لیکچر بھی دے دے، اور کچ پہ کچ بھی لگ رہا ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا؟ جان رہا، اقرار کر رہا، جان رہا۔ اگلی بات یہ ہے نا کہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ کیا بات ہے کہ کیا نہیں اترا؟ وہی جو میں کہا کرتا ہوں، غالب بڑا بے باک، جانتا ہوں ثواب طاعت تو جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جاننا ہی کافی نہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ دماغ میں اترنا اور دل میں اترنا، اس میں کتنا فرق۔ دل میں اترا ہوا ہوتا ہے فطرت کی طرف سے حیوانات میں۔ کوئی گائے پھر رہی ہو، کتنی بھوکی ہو، کسی ایسے پودے کے پاس جائے جو اس کے لیے مضر ہے، کہہ دوں کہ حرام ہے، وہ اس کو سونگ کے پیچھے چلی آتی، نہیں منہ مار، بھوکی ہے، بھوک برداشت کر لے گی، لیکن اس سے نہیں نکلی۔ اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، پیاس لگ رہی ہے، جا رہی ہے دوڑتی ہوئی پانی کی طرف، پانی کے کنارے آپ نے شاید دیکھا ہو، ہم تو گاؤں والے لوگ، ہمیں تو پتہ ہے، جوہر کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کے قریب جا کے سونگ کے پیچھے ہٹ جاتے۔ حضرت انسان بھی ساتھ آپ نے دیکھا، اس نے جان لیا نا کہ وہ مضر ہے، مہلک ہے، اور جاننے کے بعد پیچھے ہٹ گئی وہ گائے یا بیل۔ اس کے دل میں اترا ہوا ہے نا یہ۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا تھا اولئک کل انعام، پہلے تو یہ کہا کہ یہ تو بالکل حیوانات کی طرح، بل ہم اضل، اس سے بھی گیا گزرا۔ دیکھ رہا ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ مہلک سرطان پیدا ہوتا ہے، اور سرطان کا علاج ہی کوئی نہیں، کچ پہ کچ لگائے چلا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں کیا، اب دیکھیے وہ تدبیریں کرنے والے، قوم کو اس ہلاکت سے بچانے کی تدبیریں جو کی جاتی ہیں، تو پہلے تو یہی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ 1 یا آدھ منٹ کا ہوتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جس میں وہ سرطان اور تفدق ہوتی ہے، اور اس کے فوری بعد الگ تواتر 2-2 3-3 4-4 5-5 منٹ کے ویلز کے اور نمبر 6 کے، اور مجھے تو یاد نہیں سگریٹ نہیں پی کس کس کے، اتنے اعلیٰ پیمانے کے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، اتنے جاذب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، وہ اتنے واقع دکھائے جاتے ہیں، اور سرطان اور ٹی بی ذرا سا دکھایا جاتا ہے۔ یعنی ایک فریضہ ہوتا ہے مذہبی جو ادا کیا جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں صاحب اتنی بات کافی نہیں، ہمارا فریضہ ہے، محکمہ ہے صحت کا، منسٹری ہے ہیلتھ کی، اور وہ تو ایک یو این او میں بھی ایک ہیلتھ کی ہے آرگنائزیشن، انٹرنیشنل ہیلتھ، لیکن اسے چھوڑ دیجیے، اپنے ملک کو لے لیجیے نا کہ یہاں کی وہ ہیلتھ کی منسٹری بھی سب کچھ، انہوں نے کہا کہ اتنے سے کام نہیں چلتا۔ کیا کیسے کام چلے گا؟ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھ دینا چاہیے پوائزن۔ کیا بات، یقینی نہیں کہتا، بس شاید میرا خیال ہے ہر سگریٹ کے اوپر بھی شاید لکھا ہوتا، لیکن وہ بہرحال ڈبیا کے اوپر قانوناً یہ ضروری قرار پا گیا کہ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر یہ لکھا ہے، قانون کی شرط پوری ہو۔ ہر پڑھنے والے نے پڑھ لیا کہ پوائزن، اور پوائزن کے بعد ڈبیا کھولی اور لگانے شروع کر دی، ڈبیا پہ پوائزن بھی لکھا جا رہا ہے، اور دھڑا دھڑ کارخانے کھل رہے ہیں سگریٹ بنانے۔ ہیلتھ کے محکمے والوں کا فریضہ اتنا ہی ہے کہ وہ ڈبیا کے اوپر لکھ دیں یا اتنا سا ایڈورٹیزمنٹ کر دیں کہ یہ نقصان رسے۔ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر، ڈیوٹی باؤنڈ وہ ہو گیا۔
वो शायद साल के बाद रिपोर्ट भी देते होंगे कि इतनी डिबियों के ऊपर लिखा गया, तो बड़ी खुशाइंद रिपोर्ट होगी ना कि साहब इतना बड़ा काम किया। हर सिगरेट बॉय पीने वाले ने डिबिया को देख लिया, उस पर पॉइजन लिखा भी हुआ, और सिगरेट बनाने वाले कारखाने चले जा रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं, बस इतना ही हुआ, उसके ऊपर इतना सा लिखा। तो आप फरमाइए, अगर आज की इस्तिलाह में कहूँ कि वो जरा इस्लामाइजेशन हो गई ना ये उसकी, वो जो डिबिया के ऊपर इतना लिख दिया, तो फरीदा पूरा हो गया ना। सेहत की तरफ से जो फरीदा आयत होता था इस कौम की सेहत की तरफ से, वो पूरा हो गया कि इतना लिख दिया गया उसके ऊपर। आप बात समझ में आई कि वो हमसे क्यों कह रहा है कि ईमान लाओ, और ईमान के मुतल्लिक कहा है कि ईमान वो है जो दिल की गहराइयों में उतर जाए, और उसका सबूत ये है कि जिस चीज से रोका गया है उससे रुक जाओ, जो करने को कहा गया है उसे करो। लीबिया पे लिखना नहीं फरीदा, लजीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, तो जिनको सही इस्लामी ममलकत वो कहता अता होती है, वो फिर यामरून बिल यनहौना अनिल मुनकर, हुक्मन रोकते हैं हर मुनकर, हुक्मन तामील कराते हैं हर मारूफ। फरीदा ये होता है। अजीजा ने मन मजहब और दीन में फर्क किए। मजहब में ये हदायत जो है वाज की हैसियत अख्तियार कर लेती हैं, डिबियों पे लिखा जाता है, पढ़ दिया जाता है। दीन में इन्हें अमलन रोका जाता है। ये जो रोकने वाली एक कुव्वत अथॉरिटी है, वो मौजूद हो तो दीन मौजूद है, इस्लाम मौजूद। अगर ये नहीं है तो मजहब है, और उसके बाद जो कहा जाएगा वो वाज है। तमक्कुन फिल अर्द का नतीजा नहीं। शायद याद दहानी करा दूं तो बात वाज़ेह हो जाए कि किस चीज के गुम हो जाने से दीन या इस्लाम न रहा, और वो आज भी नहीं है। इसलिए आज भी आपके यहाँ 90 करोड़ या 1 अरब की आबादी में कहीं भी इस्लामी ना निजाम है ना ममलकत। क्या कहा था कुरान ने? जरा 4 आयतें पीछे चले जाइए। आयत 9 इसी सूरत में, वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू, याद होगा पिछले दर्स में तो गालिबन ये आया, अगर मुसलमानों के कोई 2 ग्रोह आपस में उलझ पड़े, जंग पे भी उतर आए, यानी एक तो उसने कहा है कि किसी एक मोमिन का कत्ल भी आमदन जो है जहन्नम में ले जाता है इंसान को, वो तो बताया कुरान ने उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई ग्रोह जो है वो अगर उलझ पड़े आपस में, जंग पे आमादा हो जाए, तो फिर फ़अस्लिहू बैनहुमा, अब ये देखो ये हुक्म दिया है कुरान ने, तो तुम फिर सुलह कराओ इनके दरमियान। और आगे ये है कि इसके बाद अगर इनमें से जो कोई जमात जो इनमें से फिर सरकशी पे उतर आए, जिन टर्म्स के ऊपर तुमने सुलह कराई है उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसके खिलाफ जंग करो तुम, ताकि वो खुदा के हुक्म के ऊपर झुकना चाहे। ये कौन है जिनसे कहा गया है फ़अस्लिहू बैनहुमा? अजीजा ने मन, ये मकाम है गौर तलब। किससे कहा गया है ये? वो 2 जमातें तो हो गई ना, ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू, मोमिनों की, मुसलमानों की 2 जमातें आपस में उलझ पड़ी, लड़ पड़ी। ये जो फ़अस्लिहू है, यहाँ देखिए मुतय्यन तौर पे किसी को नहीं कहा गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि ये तो सारी उम्मत का ये फरीजा था। उम्मत को इस पोजीशन में होना चाहिए था कि अथॉरिटेटिवली मरकज उनका, ममलकत उनकी, हुकूमत उनकी, वो इस पोजीशन में होनी चाहिए कि अगर कहीं ऐसी बात हो गई है
फौरन उनको वो रोक दे, उनमें सुलह कराए। और फिर इतनी अथॉरिटी और इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि अगर कोई इसके बाद इससे ज्यादा कोई किसी किस्म की सरताबी करता है इनमें से, तो उसके पास ये कुव्वत होनी चाहिए कि उसकी गर्दन मरोड़ के रख। ये क्या चीज थी जिसको ये हुक्म दिया गया है? मैंने अर्ज किया था ना कि कुरान के जमाने में इस्तिलाहात ये जो थी ना कि ममलकत और हुकूमत और फौज, ये इस्तिलाहात कुरान ने इस्तेमाल नहीं की। और ये नहीं कि थी नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर वो चाहता तो अपनी इस्तिलाहात और वजह भी करता। जरूरत इसलिए नहीं थी कि उसने ममलकत या सल्तनत पूरी उम्मत की करार दी है, इसलिए जब उसने फासले हु कहा है तो पूरी उम्मत से ये कहा है। ये इस्तिस्नाई बात है जो दो ग्रोह लड़ पड़े हैं आपस में। पूरी उम्मत का एक निजाम जिसे आप इस्लामी ममलकत कहें, एक मरकज उसका जो ये फैसला करेगा कि ये लड़ पड़े हैं और इनके अंदर जाके सुलह कराओ, इन टर्म्स के ऊपर सुलह कराओ। और फिर वो देखेगा कि उसकी पाबंदी ये करते हैं या नहीं, और जो पाबंदी नहीं करेगा इसके पास इतनी कुव्वत होगी कि उसकी गर्दन मरोड़ दे। जब तक ये अथॉरिटी रही आपके अंदर, दीन रहा, इस्लाम रहा, और जब ये अथॉरिटी खत्म हो गई, न दीन रहा न इस्लाम रहा। 2 साल से मैंने पिछली दफा भी कहा था, या इससे भी ज्यादा अर्सा हो गया ना, दो ग्रोहों में लड़ाई नहीं हो रही, दो ममलकतों में लड़ाई हो रही है मुसलमानों की। कमेटियां बन रही हैं, वफद बन रहे हैं, कमीशन बन रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाज कह रहे हैं उन असलहू। फरीजा था ये बाकी उम्मत का, फरीजा था ये इस मरकज का, इस ममलकत का, कि वो ये कराएं। और फाइन बगा तेहदाहुमा अला लुखरा फकातिलुल्लाह की तबगी, ये फरीजा था कि फिर अगर इनमें से कोई सरताबी करता है, फिलाने जंग करो उसके खिलाफ। जो कहो हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह। यहाँ एक और बड़ा बड़ा गहरा पॉइंट आ गया, मैं क्या क्या अर्ज करूं। फैसला है ये उम्मत का, उस इस्लामी ममलकत का, उस इस्लामी निज़ाम का, उसका फैसला है। उस फैसले की खिलाफ वर्जी जो करने वाले हैं उसके खिलाफ कहा कि जंग करो ता आके वो अमरिल्ला के ऊपर ना आ जाए। यानी इसका जो फैसला इस्लामी ममलकत का, उसे अमरिल्ला कहा है खुदा ने, इसलिए कि वो इस खुदा के ही कवानीन को नाफिज करने का तो जरिया। वो जो सुलह कराएगी तो वो खुदा की किताब के मुताबिक कराएगी, इसलिए उसकी सुलह कराने को अमरुल्लाह कहा, खुदा का अमर कहा गया। मैंने कहा था दरमियान में कुरान तो एक दरमियान में वो नकात बयान करता चला जाता है, यहाँ से पता चल गया कि इस्लामी ममलकत क्या होती है और क्यों उसके आकाम की अतायत इस तरह से करनी पड़ती है। क्योंकि वो जो हुक्म देता है खुदा की किताब के मुताबिक देता है, वो अमरुल्लाह हो जाता है। ये अथॉरिटी जब तक आपके अंदर मौजूद थी, उस वक्त तक नक्शा आपके यहाँ सही इस्लामी निज़ाम का, इस्लामी ममलकत का, उम्मत मुस्लिमा, उम्मत वसत, शुहदा अलन्नास, ये था। जिस दिन ये अथॉरिटी नहीं रही, मजहब इनफरादी हो गया। इनफरादी यही नहीं है कि एक इंडिविजुअल का अलग अलग, वो भी हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों में बसने वाले मुसलमान मुख्तलिफ कौम बन गए, उनकी अलग अलग सल्तनतें हो गई, अलग अलग ममलकतें होगी, तो ये भी तो इनफरादियत हो गई। इस्लाम तो एक मरकज का नाम, सारी दुनिया के मुसलमान उम्मत वाहिदा, उनका एक मरकज, मरकज का एक सरबरा, एक निज़ाम, एक कानून। और ये वो था मरकज जिसका फरीजा था कि अगर कहीं मुसलमानों के दो ग्रोह उलझ पड़े तो ये फरीजा अदा करे। वो फरीजा अदा आप कहते हो, वो है ही नहीं मौजूद। दहन का जिक्र क्या, यहाँ सर ही गायब है गरीबा से, वो तो है नहीं मौजूद। और इहया इस्लाम की कोशिशें हो रही हैं सारी दुनिया के मुसलमानों। मजहब का है याद तो ठीक है, ये करते चले जाए, दीन का है याद तो नहीं।
وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ ایک مرکز ہو اور وہ مرکز بنے اس اصول کے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کی جائے گی تو ان کو کافر کہا جائے گا۔ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کرنے والی اتھارٹی، اور پھر پوری آہستہ آہستہ، یہ ٹھیک ہے کہ آج کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، صدیوں سے انتشار ہے، کلپشار ہے، تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، وقت لگے گا، لیکن مطمع نگاہ مقصود کے ذات منزل وہ وہی ہوگا کہ پوری امت ہوگی، اس کی ایک مملکت ہوگی، ایک ضابطۂ قانون ہوگا، وہ خدا کی کتاب ہوگی، ایک اتھارٹی ہوگی جو ان میں آپس میں سلو بھی کرائے گی، ان کے معاملات کو بھی طے کرے گی، پھر اسلام کا احیاء، ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق۔ جی، لما یدخل الایمان فی قلوب، غور فرما لیا کہ پہلے تو زبان سے اقرار کرنا، ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا کبھی۔ تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ کبھی کبھی ہمارے پرانے زمانے میں تو کم از کم شادی نکاح کے وقت تو وہ کلمے 4 پڑھا لیا کرتے تھے، وہ ہوئے اس قدر مہذب، وہ بھی گیا آیا، وہ فارم پہ دستخط کر دیجیے، معاملہ ختم، یعنی اس مصیبت سے بھی بچ جاتا ہے یہ دلہا بیچارہ۔ ہوتی تھی وہ مصیبت ہی، اس کے تلفظ ہی نہیں آتے تھے اس عربی کے الفاظ کے، اس لیے وہ بھی چپکے چپکے کچھ کہتا تھے، وہ مولوی صاحب بھی چپکے چپکے سن لیتے تھے کہ اب کیا کریں بھری مجلس میں اس سے متعلق اس سے بھی جھوٹ ہے جناب۔ سوچئے کہ ہم نے کبھی اقرار بھی زبان سے یہ کیا ہے اس ایمان کا، یعنی کم از کم جو پہلی شرط ہوئی جسے قرآن نے ان اعراب کی شکل میں کہا کہ ایمان نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، دل کی گہرائیوں میں۔ پھر میں نے کہا کہ اگر ہم نے کہیں کی، اب یہ تو ہم میں سے جو ذرا دانشور انٹلیکچوئل جس قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم و بصیرت کی بنا پر دیکھا ہے قرآن کے دعوی کو، اسلام کے احکام کو، ہم اس سے بڑے مطمئن ہوئے، یہ دماغ ہو گیا مطمئن۔ قلوب کہا ہے قرآن نے تو خالی دماغ کے دماغ یاد رکھیے اعمال کے لیے محرک نہیں بنتا، یہ انسان کا قلب ہے جسے جذبات کہتے ہیں آپ، وہ محرک مانتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہے وہ دل کے اندر جب بیٹھ جائے، گائے کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پودا میرے لیے مضر ہے، مار دو اس کو، جان نکال دو، وہ کبھی نہیں کھائے گی اس کو، یہ ایمان ہے۔ دماغی طور پر واہ کہنے والے، لیکچر دینے والے، رشوت اتنی بری چیز ہے، ناجائز کمائی کے یہ نقصانات ہیں، قوم تباہ ہو گئی، سب کچھ ہو آگے اور ہوتا چلا جا رہا ہے سیلاب کی طرح، کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کہہ رہا ہے، دل نہیں کہہ رہا۔ گائے کا اور بکری کا تو دل بھی کہتا ہے، یہ جو اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دماغ تو اس کا کہتا ہے، دل نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا میں پڑھ تو لیتا ہے کہ یہ پوائزن ہے، سمجھتا بھی ہے، وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں نکوٹن اتنا ہوتا ہے اور اتنا یہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کش لگاتا ہے، کیوں؟ دل میں نہیں اترا۔ یہ ہے جو قرآن نے کہا۔ بات ایک اور اہم ہے ابھی عزیزان ایمان، یہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے کہا ہے نا قرآن نے کہ ایمان لاؤ۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بڑی گہرائی میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی حضور پہ نازل ہوئی، حضور نے یہ وحی باقی انسانوں کو، سب سے پہلے وہ وحی نازل ہوئی آپ پہ، اور آپ نے آگے رسول کے متعلق کبھی ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکے گی جو خدا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ،
رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنی وحی کے اوپر. اللہ اکبر. آپ اٹھتا ہے آدمی اس مقام. یہی کہا نہیں گیا. ویسے تو خدا کی یہ شہادت بہت بڑی شہادت تھی، اس سے کسی قسم کا شبہ کیا. رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنی. اور دوسرے مقام پہ یہ کہا قل آمنت بما انزل اللہ من، اے رسول اعلان کر کے میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پہ. اعلان کروا رہے ہیں رسول. وہاں حکم دیا جا رہا ہے. پہلے وہاں تو ایک چیز بیانیہ ہے کہ رسول بھی ایمان لایا ہے اس کتاب کے اوپر، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کچھ مخفی رکھنے کی نہیں ہے کہ رسول اعلان کر کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب کے اوپر بما انزل اللہ من کتاب. رسول ایمان. ذرا توجہ سے سننا کا موڈ ہوں تو میں عرض کروں، کیونکہ یہ بات تو بڑی اہم. رسول جو وہی دے رہا ہے ساری دنیا کو، اس کے متعلق پہلے کہا وہ ایمان لاتا ہے، اور کہا کہ اعلان کرو کہ میں ایمان لایا ہوں اس کے. رسول ایمان کیا لاتا. رسول پہ وہی نازل ہو، اس وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی. یہ تو حیثیت ہو گئی رسول اللہ کی نبوت کی حیثیت جب وہی ملی، رسالت کی حیثیت جب وہی دوسروں کو دے دی. اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہہ رہے ہیں، خدا ان سے کہلوا رہا ہے کہ انا بشر مثلکم یوحی. وحی کا معاملہ جب الگ ہو جائے تو میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر. یہاں سے ہمیں وحی میں اور انسان کے اپنے فیصلوں کے اندر ایک بین فرق بتایا گیا قرآن میں. یعنی یہ نہیں میں کیسے جرت کر سکتا ہوں یہ کہنے کی کہ یہ واقعی یہ چیز ہوگی، لیکن قرآن نے بتایا کہ جسے بھی آپ بشر کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ بھی اگر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کا، اپنے خیالات کا کچھ شائبہ اس میں آ جائے. بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا مصلح، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل کسے باچد اگر وہ بشر ہے تو یہ امکان ہے کہ جو چیز اس کے دل میں سے ہو کے گزرے، دل کی رنگینی کا کوئی شائبہ اس کے اندر امکان ہے کہ اس میں آ جائے. صرف ایک وحی خداوندی ہے کہ جس میں انسانی جذبات کا کوئی شائبہ نہیں ہو. وہ جسے انگریزی میں آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، آبجیکٹیوٹی جسے کہتے ہیں، خارج کی چیز جس میں انسان کے اپنے داخلی جذبات و خیالات اور خواہشات کا کوئی کسی قسم کا عمل دخل رنگ آمیزی نہیں ہو سکتی تھی، اسے وحی کہتے ہیں. انسانوں کے لیے اتباع اور اطاعت کے قابل وہی چیز ہے جس میں کسی انسان کے اپنے خیالات کا دخل نہ ہو. رسول کے متعلق جب کہا کہ ما ینطق عن الہوا، یہ اپنے خیالات کا اس میں ذرا سا شائبہ بھی نہیں ہوتا الا ما یوحی. یہ وہی ہے جو یہ دے رہا ہے، اور وہی کی ڈیفینیشن کر دی جس میں اس کے اپنے رسول کے خیالات کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے. وہی تو ہے جس میں آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. وہی کے علاوہ کوئی یا سوا، وہی کے سوا کوئی بھی انسانی اٹرنس کیوں نہ ہو، اس میں شائبہ ہو سکتا ہے. اس کا سبجیکٹیوٹی اسے کہتے ہیں، امکان ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ دانستہ ہی ایسا کیا جائے. اب تو علم النفس اتنا آگے چل گیا ہے، جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے شعور کو اس کا پتہ خبر ہی نہیں ہوتی. اس لیے رسول سے بھی کہا کہ وہی جو تم پہ آ گئی ہے، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تم فیصلے کس کے مطابق کرو گے، تم عمل کس کے مطابق کرو گے.
وہ वही आ गई तो वो दे दी, तुमने बस हो गया? बिल्कुल नहीं, तुमने भी उसी वही के मुताबिक करना है, वल मोमिनून जिसके मुताबिक मोमिनून ने करना है। अल्लाह, वही की ऑब्जेक्टिविटी की अहमियत को कुरान ने इस अंदाज से बयान किया कि साहिब वही से भी कहा कि तुम्हें भी अपनी वही पे ईमान लाना होगा। ये ईमान क्या? ये जो मैंने अभी अर्ज कहा, ईमान के माने हैं कुरान की रूह से कि जिस बात को हक समझे उसके मुताबिक फिर अमल करे। रसूल से भी ये कहा गया कि अब आगे जो फैसला करना है तुमने या खुद अमल करना है तुमने, तो वो इस वही के मुताबिक किया जाए। और फिर जो कुरान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीजा बताया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और आगे है युज़क्की की। ये है असल चीज, तालीम किताब व हिकमत तो है। और मैंने कहा कि इल्म बड़ा जरूरी है किसी नुकसानदेह चीज के नुकसानदेह साबित होने के लिए, तस्लीम करने के लिए दिल को इत्मीनान दिमाग को होता है अगर इल्म व बसीरत की रूह से ये समझा जाए कि ये वाकई नुकसानदेह है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि जो दिमागी तौर पे ठीक समझा हुआ उसके मुताबिक अमल भी करे। अमल तो आगे होता है, जिसे कहा कि वो दिल के अंदर उतरने वाली बात जो है वो ये थी। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो कानून और उसका अब फिर बात नहीं, वक्त नहीं है वरना मैं अर्ज करता कि हिकमत इंटेलेक्ट में और रीजन में कितना फर्क होता है। हमारे यहाँ तो लफ्ज नहीं है हमारी जुबान में, ये मैं कह रहा हूँ जिसकी सारी उम्र इन्हीं अल्फाज से खेलते हुए गुजरी है, अल्फाज है नहीं, बड़ा फर्क होता है। बहरहाल तालीम किताब व हिकमत, ये तालीम तक की बात है। और बात अगली है कि सिर्फ तालीम से किसी चीज के जानने से कि ये चीज बुरी है, नुकसानदेह है, जरूरी नहीं कि इंसान उसके मुताबिक फिर अमल भी करे। अगली बात है वो दिल की गहराइयों में उतरी हुई हो, और उसके लिए कहा युज़क्कीकुम, ये तुम्हारी इंसानी सलाहियतों की नशो नुमा करता है, साथ हैवान की सतह से भी ऊंचा ले जाता है। हैवान की सतह जिसमें उसके तकाजे ख्वाहिशात जो हैं, उसके अपने इंस्टिंक्ट या अंदर की जो जिबिल्लत होती है उसका कंट्रोल होता है उस पर। ये गाय इसलिए नहीं वो पौधा खा रही कि अंदर उसके एक कंट्रोलर बैठा हुआ है। इंसान के भी इसी तरह ख्वाहिशात और जज्बात होते हैं, इसने कंट्रोल करना होता है वही की रूह से दी हुई हिदायत और अक़दार के मुताबिक। ये इंसान का दर्जा है। और अगर ना तो ये जिबिल्लत इसको अंदर रोके और ना ये खुद रोके अक़दार खुदाबंदी की रूह से, तो ये तो अस्फल साफिलीन में चला गया, ये हैवानात से भी बदतर हो गया। बल हुम अदल कम वक्त, पता ही नहीं इसका नाम क्या रखा। हाँ, तो तीन अहम चीजें हमारे सामने आ गई अजीजा ने। एक तो महज अपने आप को मुसलमान समझ के मुतमिन हो जाना कि मुसलमान हो, कुरान तस्लीम ही नहीं कर। वो कहता है इनसे कहो कि ये कहे ही नहीं कि हम ईमान लाए थे, कहो कि किसी न किसी असरात के जरिए से हम जुड़ गए हैं। ठीक, ईमान उस वक्त होगा जब वो दिल में उतरेगा, और उसकी निशानी, उसका सबूत ये होगा कि ये इन कवानीन की अतायत करें। तो कवानीन की अतायत जो है वो है सबूत ईमान की सदाकत का। उलाइका हुमुस सादिकून कहा, ये हैं जो सादिक हैं अपने दावा ईमान के अंदर। दो आयतें तो आगे हैं अभी इस सूरत की, लेकिन वक्त हो गया है, तो इतनी जल्दी क्यों की जाए, आइंदा ले लेंगे। समझ यार, जिंदा सोबत बाकी। हम सूरह अल हुजरात की दो आयतें ले रहे हैं, 16वीं आयत से आइंदा हम शुरू करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।